ہم آپ کو فیری لین گنجی جو کہ ڈسٹرکٹ اسکردو کے سب ڈویژن رندو میں واقع ہے سے متعلق آگاہ کریں گے اور دکھائیں گے کہ یہ وادی کس قدر حسین. دو طرح کے راستے ناظرین آپ کو جو ہے سسنگ سے کوٹ تک لے جا سکتی ہیں. ایک ہے تریل سے کوٹ کی جانب جو کہ پیدل کا راستہ ہے. اس راستے میں آپ کو جگہ جگہ پانی اور پانی کے چھوٹے بڑے آبشار دیکھنے کو ملیں گے. بہت ہی خوبصورت اور یونیک یہ راستہ ہے اور بہت ہی کم لوگ اس راستے کا اختیار کرتے ہیں کیونکہ عام جو سیاح ہوتے ہیں وہ اس راستے کو عبور نہیں کر سکتے ہیں. صرف ٹریکنگ کے شوقین افراد ہی اس راستے کو یوز کرتے ہیں اور وہ اس راستے سے جو ہے بہت لطف اندوز ہیں. میں ہمیشہ چھٹیوں میں یہاں پہ آتا ہوں، بہت اچھا لگ رہا ہے. ناظرین اس راستے کو استعمال کر کے آپ اس طرح کی چھوٹی بڑی کئی آبشاروں کا نظارہ اپنے آنکھوں سے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری وادیاں اور نظارے آپ کو دیکھنے کو اس راستے میں ملیں گے. جبکہ مین اور اہم ترین جو راستہ ہے جو کہ یوجولی ہر بندہ استعمال کرتا ہے وہ ہے سسنگپو سے وایا بٹی فلچجی سٹی فلچجی گلسکم اور کنیتاز. یہ جی بیبل روڈ ہے. اس روڈ میں آپ وایا جیپ لینڈ کروزر اور موٹر بائک ٹریول کر سکتے ہیں. ناظرین اس روٹ پہ آپ کو مختلف وادیاں دیکھنے کو ملیں گی. ان وادیوں میں گلگت بلتستان کے تقریباً گرم علاقوں میں پایا جانے والا ہر میوہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا. شہتوت سے لے کے خوبانی، چیری، آڑو، انگور، انار، یہاں تک کہ اخروٹ، ہر طرح کے میوہ جات وادی گنج میں جو ہے پائے جاتے ہیں. نہ صرف پائے جاتے ہیں بلکہ کثیر تعداد میں ہی. ناظرین یہ آپ نظارہ اخروٹ کا اس وقت کر سکتے ہیں اسکرین میں. یہ جو درخت نظر آ رہا ہے یہ اخروٹ کا درخت ہے اور اس طرح کے بے شمار درخت اخروٹ کے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کوٹ میں، کیونکہ کوٹ کمپیریٹیولی سسنگپو اور فلچجی تریل کے مقابلے میں قدرے ٹھنڈ ایریا ہے. یہاں پہ آلو کی کاشت بڑی امپورٹنٹ ہے اور بڑی تعداد میں لوگ جو ہے آلو کاشت کرتے ہیں اس وادی میں. اور اگر ہم میوہ جات کی بات کریں یا فروٹس کی بات کریں تو یہاں پہ خوبانی یعنی کہ ایپریکوٹ اور اخروٹ کا درخت سب سے زیادہ ہوتے ہیں. اب آپ اسکرین میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے جو درخت نظر آ رہے ہیں یہ اخروٹ کے درخت ہیں اور خوبانی کے درخت ہیں. تو اس طرح کے بے شمار نظارے آپ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ناظرین یہ سارے درخت خوبانی کے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ اس سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ یہ جو درخت نظر آ رہے ہیں آپ کو اسکرین میں یہ سارے اخروٹ کے درخت ہیں اور بالکل گرینری ہے. جب ہم کوٹ پہنچ جاتے ہیں تو بڑا دریا آتا ہے ناظرین، اسے ملکی کا کہتے ہیں. اس دریا کو کراس کر کے ناظرین ہم آگے ہن کوٹ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ ایک 300 سال پرانی ایک قدیم عمارت جسے بٹی شکار کہتے ہیں فورٹ واقع ہے. اس قلعے کی رینوویشن اوریجنل حالت میں گزشتہ سال کی گئی ہے. آس پاس کے جو مکان ہیں یہ بھی قدیم مکان ہیں جو آپ کیمرے کی آنکھ میں دیکھ سکتے ہیں. ناظرین فیری لین گنجی ایک رچ کلچر ایگزسٹ کرنے والی گاؤں ہے، ولیج ہے. یہاں پہ کہ جو بولی ہے یہاں کی جو لوگوں کی جو زبان ہے جو بولی ہے وہ شنا ہے. یہ علاقہ ایگزسٹ کرتا ہے بلتستان کے ڈسٹرکٹ اسکردو میں اور سب ڈویژن روندو میں، لیکن یہاں پہ لوگ شنا بولتے ہیں اور کلچر کے حساب سے یہاں کے لوگ ٹوٹلی جو ہے جو درد ہیں جو کہ ان سے ملتا ہے. ان کا کلچر بھی رسم و رواج بھی جو کہ شنا اسپیکنگ ایریاز میں ایگزسٹ کرتی ہیں. شاکر صاحب
تو انہوں نے اس کو رینوویٹ کیا. یہ 1 سال ہو گیا اس کو رینوویٹ کر کے, ورنہ اس کنڈیشن میں نہیں تھی نا, اور کافی برے حالات تھے. تو کافی اس کو رینوویٹ کیا ہے, اور اس کے جو اوریجنل شیپ ہے نا اس کو ناظرین اس فورٹ کے 3 فلورز ہیں, 1st, 2nd اینڈ 3rd. یہاں پہ جو مقامی منتظمین ہے جو کہ بوٹی فیملی کے جو ذمہ داران ہیں, انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس فورٹ کو اوریجنل شیپ میں جو ہے دوبارہ سے لائیں, اور کافی حد تک جو ہے اس کی خوبصورتی جو ہے, جو اوریجنل حالت ہے وہ بحال ہو چکی ہے. اس فورٹ کے یہ نظارے آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین گنجی ویلی کے کھڑکی سے. ہسٹری یہ ہے, اس فورٹ کو تقریباً 350 سال پہلے بنایا گیا ہے. اس کا جو بنانے کا مقصد تھا وہ ڈیفنس ہے. مال مویشی وغیرہ چراتے تھے, تو اس حساب سے اس کو ایز اے ڈیفنس اس قلعے کو یہاں لوگوں نے گنج والوں نے مل کے بنایا. ہم لوگوں نے 1 سال پہلے اس کو دوبارہ بنایا ہے. ابھی اسی حالت میں ہی بنا ہے. بہرحال اس میں کوئی نیا ایڈیشن ہم لوگوں نے نہیں کیا ہے, ایز اٹ از ہم نے اسی کو تعمیر کیا ہے. اب یہ آپ لوگوں کے سامنے ہی. بیسکلی آپ کو پتہ ہے کہ گنج میں ٹورزم کے حوالے سے تو کافی پوٹینشیل ہے. ابھی ہم جس جگہ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو جو ہے نا فورٹ پہ ہیں, چھت پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ یہ جو فورٹ ہے یہ اس کا بھی یہاں گنج میں ہسٹوریکلی دیکھیں تو بہت امپورٹنس ہے. اور یہ میرے خیال میں یہ فورٹ بھی ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایک بہت اچھی اپرچونیٹی ہے, کیونکہ یہ اس کو بنے ہوئے ہے تقریباً 300 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے, اور اس کا ایک یونیک اسٹرکچر اور ایک ہسٹری ہے اس کے پیچھے بھی نا. اور دوسرا یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گنج میں الپائن کا جو ہے بلتستان میں سب سے بڑا فارسٹ ہے, اور ماؤنٹین اور گلیشیئر اور پاسچرز جو ہے نا وہ بڑا زبردست جو ہے نا وہ ایک ایریا ہے جو کہ اسٹل جو ہے نا ان ایکسپلورڈ ہے ٹورسٹ کے لیے. ایون جو ہے نا لوکل جو جی بی کے لوگ ہیں ان کے لیے ایک یونیک ایک ڈسٹینیشن ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان میں ٹورسٹ کا جو فلو آ رہا ہے, اب وہ ڈفرینٹ جو ہے نا وہ ڈسٹینیشنز کی طرف جانا چاہتے ہیں. ان کے لیے یہ ایک بہت بہترین ایک جگہ ہے, اسپیشلی جو ٹریکنگ کا شوق رکھتے ہیں ان کے لیے, کیونکہ آپ کو ٹریک کر کے جانا پڑے گا اوپر جو میڈوز ہیں وہاں تک تقریباً 2-2.5 گھنٹے کا ٹریک ہے. وہ ٹریک کر کے آپ اس ویلی کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. ایز اے وزٹر میں اپریشیٹ کرتا ہوں یہاں پہ یہاں کے لوگوں کا, اور یہاں پہ جو انہوں نے یہ جو اسپیشلی جو ہماری جو ہیریٹیج ہے تو اس کو سسٹین رکھا ہے, ریپیئر کیا ہے سارا کچھ, اور اندر سے بھی ماشاءاللہ سے یہ بڑی زبردست اسٹرکچر ہے اور بڑا مضبوط اسٹرکچر ہے. اور کہ یہاں پہ جس طرح مشہور صاحب نے بتایا کہ یہ 300 ایئرس پرانا یہ جو ہے اسٹرکچر ہے. تو باقی یہاں پہ میں بہت انجوائے کر رہا ہوں, چونکہ یہاں کی جو آب و ہوا ہے, خوبصورت نظارے ہیں, ادھر جو ہے برفیلے جو ہے نا پہاڑ نظر آ رہے ہیں, تو بڑا یونیک یہ پلیس ہے, تو بڑا اچھا لگ رہا ہے. اور اس ایریا کا جو ہے نا فردر انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. روڈز پراپر اگر یہاں پہ ہو جائیں, اسپیشلی نیچے برج بھی RCC برج کا اگر بن جائے اور روڈز بن جائیں, تو یہاں کے لوگوں کی زندگی جو ہے نا انشاءاللہ اس میں مزید خوشحالی آئے گی اور مزید آسانیاں انشاءاللہ پیدا ہوں گی. جیسا کہ ناظرین میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس ایریا کا, اس وادی کا کلچر سینائی اسپیکنگ ایریا سے ملتا ہے, اور ٹوٹلی جو ہے وہاں یہاں پہ بولی جانے والی زبان بھی شنا ہے, اور یہاں کا کلچر بھی, رسم و رواج اور شادی بیاہ کی تقریبات بھی شنا علاقوں سے ملتا جلتا ہے. اس وقت ایک ہم شادی میں پہنچے ہیں, اور یہاں پہ دولہے کو یہاں پہ جو مرحومین ہیں ان کی
قبرستان کی طرف اور ایک ولی اللہ ہے ان کی مزار کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ یہاں پہ اس علاقے کے شادی بیاہ میں ایک رسم یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے دولہے کو تیار کر کے اپنے مرحومین کے بزرگوں کے قبرستان لے کے جاتے ہیں، جہاں پہ تبرک تقسیم کرتے ہیں۔ بچے، بزرگ اور جوان سب دولہے کے ساتھ اس آستان میں چلے جاتے ہیں، جہاں پہ 2 رکعت نفل دولہے کی جانب سے ادا کی جاتی ہے شکرانے کے طور پہ اللہ کے حضور، اور اس کے بعد دولہا نماز شکرانہ اور اپنے مرحومین اور اس ولی اللہ کے آستان میں دعا کرنے کے بعد، فاتحہ خوانی کے بعد تب واپس آ جاتا ہے۔ اب شام کے قریب اب دلہن کو لانے کا وقت تقریباً ہو چکا ہے۔ ایک دفعہ پھر جو ہے دولہے کو فارملی تیار کیا جا رہا ہے، اس کو صحرا بندی اس کی ہو رہی ہے۔ صحرا بندی کی اس محفل میں باقاعدہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ دلہن کو لے کے دلہن کے عزیز و اقارب اور ایک مخصوص ٹیم ہے کہ جو کہ دعائیں پڑھتے ہوئے دلہن کو کے گھر سے دولہے کے گھر تک، جو کہ فارسی زبان پر مشتمل ہے، وہ پڑھتے ہوئے لے کے آتے ہیں۔ جب قریب دولہے کے گھر کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو دولہے کے گھر سے دولہا کو بھی انہی کلمات کے ساتھ دوسری ٹیم یہی دعا پڑھتے ہوئے فارسی زبان میں ان کے گھر سے باہر لے کے آتی ہے، جہاں پہ ان کی میٹنگ ہو جاتی، ملاقات ہو جاتی۔ وہاں پہ دولہے کا والد، دولہے کی والدہ اور دولہا دلہن کے ساتھ آنے والے تمام جو ہے جو جنہیں مقامی زبان میں نال کہتے ہیں، ان کو ہاتھ ملاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ تقریب جو ہے بلاخر اختتام ہوتی ہے، اور یہاں سے دولہے دلہن کو قرآن کی سائے میں، قرآن کے سائے میں گھر کے اندر داخل کیا جاتا ہے، اور یوں آفیشلی یہ تقریب ختم ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد جو دلہن کے ساتھ نال یعنی کہ اس کے عزیز جو آئے ہیں جینٹس افراد، ان کو لے کے وہی ٹیم دعائے کلمات پڑھتے ہوئے وہ ایک کمرے میں لے کے جاتی ہیں، سائڈ میں کسی مکان میں لے کے جاتی ہیں، تاکہ ان کو ریفریشمنٹ پرووائڈ کیا جا سکے، اور ان کو کھانا بھی وہیں پہ فراہم کرتے ہیں۔ ناظرین، قدیم زمانے میں نال جو ہوتے تھے، جو دلہن کے ساتھ آتے تھے باراتی، ان کی بڑی جو ہے امپورٹنس ہوتی تھی، ان کے بڑے اسٹرکٹ شرائط اور بڑے جو ہے پابند ہوتے تھے، اس کی بڑی جو ہے ویلیوز ہوتی تھی۔ لیکن آج کل کے زمانے میں یہ رسم و رواج اب ناپید ہوتی جا رہی ہیں، تو اس لیے ان کی بھی جو ہے امپورٹنس کم ہو گئی ہے۔ فائنلی ناظرین، کھانا تقسیم ہو چکا ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھانا سرو ہو رہا ہے۔ یہاں پہ والنٹیئرس ہیں کیونکہ وہ چاول اور گوشت وغیرہ جو ہے پکاتے ہیں صبح سے۔ وہ والنٹیئرس جو ہے یہ کام بخوبی سر انجام دے رہے ہیں، اور فری آف کاسٹ یہ کام سر انجام دے رہے ہیں۔ جو پکانے والے ہیں وہ والنٹیئرس تقریباً ہر شادی بیاہ میں یا فوتگی میں وہ والنٹیئرلی، کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے گاؤں کے، تو وہ یہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ جہاں تک پھل فروٹ اور میوجات کی ہم نے بات کی تھی اس ولیج میں، اس ویلی میں، تو ناظرین یہاں پہ سب سے زیادہ ایپریکوٹ پایا جاتا ہے، خوبانی، اور جو کوٹ کا محلہ ہے یا ایرے ہے، وہاں پہ جولائی 15 سے یا جولائی 10 سے خوبانی کا جو ہے سیزن اسٹارٹ ہو جاتا ہے، جبکہ جو ڈاؤن کے ایریاز ہیں جس میں سیسنگ بو، فلچے چتلیر وغیرہ، وہاں پہ جون میں جو ہے یہ ایپریکوٹ جو ہے تیار ہو چکا ہوتا ہے۔ چیری کا سیزن سب سے پہلے ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک خوبصورتی اس علاقے کی یہ ہے کہ یہاں پہ اینی ٹائم ہر فروٹ یا میوہ دستیاب ہوتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے سیسنگ بو، فلچچ میں اور خمیداس میں یہ میوہ چیری تیار ہوتی ہے، اس کے بعد پھر گرسکم وغیرہ میں چیری وغیرہ تیار ہوتی ہے، تو نیچے خوبانی تیار ہو جاتی ہے، پھر چیری کوٹ میں تیار ہوتی ہے، تو گلسکم اور تریل میں خوبانی تیار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہائٹ کی طرف جو ہے سیزن بڑھتا جاتا ہے، اور یوں فروٹس کا سیزن تقریباً
کہیں نہ کہیں پہ آپ کو خوبانی یا چیری یا شہتوت میسر آئے گا کہ ملے گا، دستیاب ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر ہم خوبانی کے علاوہ بات کرتے ہیں، چیری کے علاوہ بات کرتے ہیں، تو یہاں پہ آڑو ناظرین، یہاں کے آڑو تقریباً میں یہی کہوں گا کہ شاید دنیا میں کہیں ایسے ٹیسٹی آڑو دستیاب ہوں جو کہ اس ویلی میں ہیں۔ اچھا، انگور ہے یہاں پہ، انار ہوتا ہے، آلو بخارا وغیرہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ اس علاقے میں جو ہے سیب بڑی تعداد میں ہیں، اور اخروٹ کے درخت بھی بڑی تعداد میں یہاں پائے جاتے ہیں، جو کہ آخری سیزن ہوتا ہے، آخری جو ہے فروٹ ہوتا ہے اس ویلی میں، جو کہ سپٹمبر اکتوبر میں جو ہے تیار ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ ایک رچ کلچر رکھنے والا ایریا ہے۔ یہاں پہ ہر قدرت کا ہر جو ہے نظارہ اور ہر قسم کے میوہ غذائیں دستیاب ہیں۔ اگر ہم ٹورزم کی بات کرتے ہیں، حسین و جمیل نظاروں کی بات کرتے ہیں ناظرین، تو یہاں پہ کوٹ سے پھر ٹریکنگ کے شوقین افراد کے لیے یہ ایک ٹریک ہے بہترین، 1 سے 1.5 گھنٹے کا، جو کہ نارملی جو یہاں کے باسی ہیں، یہاں کے لوگ ہیں، وہ تقریباً جو ہے آدھا گھنٹے سے پونے گھنٹے میں یہ ٹریک طے کر لیتے ہیں۔ کوٹ سے یہ ٹریک سٹارٹ ہوتی ہے اور ٹلوے سے ہوتا ہوا کھوریبا پہنچ جاتے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت نظارے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یہاں پہ۔ قدرت کے بہت سارے کرشمات اس علاقے میں خدا کی ذات نے بنائے ہیں۔ بہرحال عام سیاح کی جو ہے پہنچ یہاں سے دور ہے، کیونکہ سڑک کی ایکسیسیبلٹی اتنی نہیں ہے کہ ہر بندہ آ سکے۔ دوسرا جو گلگت اور اسکردو سے اس علاقے کی جو ہے مسافت تقریباً 2 گھنٹے کی یا 2 گھنٹے سے تھوڑی سی کم ہے، تو اس وجہ سے بھی لوگ جو ہے ایزیلی یہاں پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ ہوٹلز کا کوئی پراپر طریقہ کار یہاں پہ نہیں ہے، لیکن ٹینٹ کے ذریعے جو ہے لوگ یہاں پہ اپنی اس کو جو ہے ٹریول کو اپنی اس کو وہ کر سکتے ہیں، اویل کر سکتے ہیں۔ یہ کھوریبا کا علاقہ ہے ناظرین، یہاں تک لوگوں کی آبادی ہے، اس سے آگے جو ہے جنگل ہے، فارسٹ ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ برف بھی نظر آ رہا ہے۔ جنگلات، چیل کا درخت ہے، اور یہاں پہ پائن کے بہت سارے جو ہے بڑا جنگل ہے۔ اگر یہ کہیں ناظرین تو غلط نہیں ہوگا کہ بلتستان ریجن میں سب سے بڑا فارسٹ فیری لینڈ گنجی میں موجود ہے، اور اس فارسٹ کو بچانے میں یہاں کی کمیونٹی کا بھی بڑا رول ہے۔ لوکل بیس پہ کمیونٹی نے ہر فیملی کے 2 ممبرس پر مشتمل کمیٹی بنائی ہے کہ اس فارسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ بہرحال ناظرین، یہ وادی ایک قدرتی جو ہے حسن کے ساتھ اس علاقے کی ایک ڈائیورسٹی ہے، مختلف رسم و رواج کا ایک ہب ہے یہ علاقہ، یہ وادی۔ یہاں پہ رسم و رواج کے تحت ہی مال مویشی کو چھوڑا جاتا ہے زمینوں میں، کون سا ایریے میں یا کون سا محلے میں، کون سی ویلی میں کس ٹائم تک مال مویشی رکھنا ہے، آزاد رکھنا ہے، یہ ساری ڈیفائن یہاں کے رسم و رواج کرتی ہیں۔ یہاں کاشتکاری کا سیزن بھی رسم و رواج سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے، تو بہت بڑی جو ہے ایک ڈائیورسٹی ہے اس علاقے کی، اس وادی کی، رسم و رواج کے حوالے سے بھی قدرتی حسن کے ساتھ ساتھ۔ اب ہم تکچت کے قریب پہنچ چکے ہیں، تکچت کے مقام پہ پہنچ کے جہاں پہ یہاں پہ جو یوتھ ہے، جو ٹین ایجرس ہیں، ہر سال کرکٹ کا ٹورنامنٹ منعقد کرتے ہیں جولائی اگست کے مہینے میں۔ ہم کوشش کریں گے ناظرین یہاں پہ اگر کوئی موجود ہے سیاح، اسے ان کی رائے لینے کی۔ السلام علیکم، میرا نام ہے حماد علی اور میں یہاں گنجی کا رہنے والا ہوں، اپنے دادا کے ساتھ، گرینڈ فادر کے ساتھ فرسٹ ٹائم یہاں آیا ہوں۔ بہت اچھی جگہ ہے، بیوٹیفل پلیس ہے، سب کو یہاں زندگی میں 1-2 بار وزٹ کرنا چاہیے۔ سکون ہے اس جگہ میں، قدرت کا بہت اچھے کرشمات یہاں موجود ہیں، بہت خوبصورت جگہ ہے، اور میں کراچی سے یہاں آیا ہوں خاص طور پہ یہاں گھومنے کے لیے، اور یہ علاقہ دیکھ کے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ یہ تمام شہریوں کو چاہیے کہ 1-2 دفعہ ٹرپ جون جولائی میں، جیسے باقی علاقوں میں کافی گرمی ہوتی ہے تو یہاں آئیں، یہاں کے موسم کو انجوائے کریں۔ یہاں بہت ٹھنڈا موسم ہے اور یہاں انجوائے کریں، آئیں ضرور۔